بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا نصارہ عیسائیوں کے یہاں۔ یہود اہل کتاب کی طرح ہی نصارہ کرسچنز عیسائیوں کا معاملہ بھی ہے کہ ان کے یہاں بھی زناکاری و فحاشی کو بری نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ چنانچہ سینٹ پال کے مکتوب نام اہل کورنتوس اصحاح 6 فقرہ 6-7 میں آیا ہے، زنا سے دور بھاگو۔ ہر خطا جن کا ارتکاب انسان کرتا ہے وہ جسم سے نکلتی ہے، لیکن جو شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ خطا کرتا ہے۔ سینٹ پال ہی کے مکتوب بنام اہل تسالونیکی اصحاح 4 فقرہ 3-4 میں ہے، اللہ کا منشا یہ ہے کہ وہ تمہیں مقدس رکھے اور وہ یوں کہ تم زنا سے باز رہو اور اپنی عورتوں کو تقدس و تکریم کے ساتھ رکھو۔ وہ پہلے ان قوموں کی طرح شہوت میں نہ گر جائے جو کہ اللہ کو نہیں جانتی تھی۔ سینٹ پال ہی کے مکتوب بنام اہل افسس اصحاح 5 فقرہ 4-5 میں ہے، زنا اور ہر نجاست و طمع کی تمہاری مابین کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ افعال قدوسیوں کے لائق نہیں ہے، نہ ہی کوئی قبیح حرکت و بدکاری اور جاج گوئی ہی تمہارے شان ہے، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہر زانی اور نجس اور طمعور انسان اوثان یا بتوں کے پجاریوں کی طرح مشرک و گناہگار ہے، اور اللہ کے ہاں نیز ملکوت مسیح میں اس کے لیے کوئی وراثت و حصہ نہیں ہے۔ مسیحی مرشد نامی کتاب کے مؤلف نے لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، تم میں سنا ہے کہ پہلے لوگوں سے کہا گیا کہ زنا نہ کرو، اور میں بھی تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ دل میں اس عورت سے زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ سینٹ ایمبروسیوس نے کہا ہے، جو شخص منحرف شہوانی حرکات سے باز نہیں آتا وہ اس بد کے ہوئے بدمس گھوڑے کی طرح ہے جو سوار کو بیٹھنے نہیں دیتا اور اچھل کود کرتے کرتے کسی کائی میں گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ مسیحی تعلیم کی وضاحت کے زیر عنوان کتاب میں لکھا ہے، اللہ اور بندوں کے نزدیک زنا سے بدترین قباحت و برائی کوئی نہیں ہے۔ یہ فعل انتہائی ضرر رساں ہے کیونکہ یہ انسان سے فطری بھلائی، خوش بختی، نعمت صحبت و عافیت اور ہر چیز سلب کر لیتا ہے، اور بالآخر اس سے آباء و اجداد والی بھلائیاں بھی چھین لیتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو طوفان کے پانیوں سے عذاب دیا جنہوں نے جنس بشر کو ہلاک کر دیا، الا ماشاء اللہ۔ عرب مورخ عمر رضا کحالہ نے اپنی کتاب الزنا و مفاکہہ میں لکھا ہے، 5ویں صدی عیسوی میں ایک اصلاحی تحریک شروع ہوئی، اور جب شہنشاہ چارلمین کا دور آیا تو اس نے بھی اصلاح احوال میں اپنا رول ادا کیا اور ہر پیشہ ور جسم فروش عورت اور اس کے معاونین دلالوں کو کوڑے لگانے کا حکم جاری کیا۔ چرچ نے ایک بہت بڑا کار خیر سر انجام دیا کہ ایسے دیر اور پناہ گاہیں تعمیر کروائے جو پیشہ وری سے توبہ طائب ہونے والی عورتوں کے لیے رہائش و پناہ گاہ کا کام دیتی تھی اور ان کے لیے ایک بچاؤ تھی، اور ان میں سے اکثر کے ساتھ بھرپور مالی تعاون بھی کیا گیا ہے کہ وہ شادیاں کر کے گھریلو زندگی گزار سکی۔ پوپ انوسنٹ سوم نے ایک منشور جاری کیا جس کی روح سے پیشہ وری کی زندگی سے توبہ کرنے والی عورت کے ساتھ شادی کرنے والے کو ثواب کا مستحق قرار دیا گیا۔ اس کے چند سال بعد پوپ گریگر لیس نہم نے جرمن حکومت کو لکھا کہ چرچز میں وعظ و تبلیغ کی مجالس میں حاضر ہونے سے ایسی عورتوں کو ہرگز نہ روکا جائے۔ عورت کی عافت کے سودے کو حرام قرار دیا اور نوجوانوں کو ترغیب دلائی کہ وہ پیشہ وری سے تائب عورتوں کے ساتھ شادیاں کرے۔ پوپ کلامنٹ دوم نے جو منشور صادر کیا اس کی روح سے فحاشی کا ارتکاب کرنے والی ہر عورت پر لازم قرار دیا گیا کہ وہ موت کے وقت اپنی جائیداد کا نصف دیر معبد کی املاک کو دے جائے۔ عیسائیوں کے یہاں زانی و زانیہ کی جو سزائیں تھی وہ بڑی سخت تھی، جن کی وجہ سے غیر قانونی غیر اخلاقی تعلیمات پر کافی ضد
اور عورتوں کی عزت کے سودے کی ممانعت کر دی گئی، اور پیشہ ور عورتوں کی تجارت کرنے والوں اور دوسرے دلالوں پڑی وغیرہ کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی، حتیٰ کہ انہیں ان کے حلقوں میں سیسہ ڈال کر ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو بہکایا پھسلایا ہوتا اور عورت نے بھی خود سپردگی کی ہوتی تو ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ زنا کی سزا کا اثر زانی و زانیہ تک ہی نہ رہتا بلکہ ان کے بے گناہ رشتہ دار تک بھی رضا و رغبت سے پہنچتا کہ حکومت اور چرچ کی طرف سے انہیں احترام و اعتبار جیسے سول حقوق سے محروم کر دیا جاتا، حتیٰ کہ چرچ نے تو قانونی طور پر شادی شدہ لوگوں کے سوا دوسرے ہر مرد و زن کے لیے باہمی بوس و کنار تک کو سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا۔